جو واقعات ملکی سطح پر پیش آئے، سعد بھائی کی گرفتاری اور تحریک لبیک کے اراکین کی گرفتاری اور ظلم و ستم کے بعد جس طرح قرارداد کو حکومت پارلیمنٹ میں لے کر گئی ہے اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئندہ صورتحال کیا بننے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ شکریہ جناب آپ کی تشریف لانے کی، آپ نے تکلیف اٹھائی، زحمت کی، اور مجھ جیسے ایک لا علم شخص سے آپ اس وقت جو سوال کر رہے ہیں، تو میں اس کو اپنی سمجھ کے مطابق جو کچھ میں سمجھا ہوں اس کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کہ میں سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمت نازل فرمائے امیر المجاہدین فنا فر رسول عاشق رسول حضرت مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، کہ ان کی دور رس نگاہ اور دور تک دیکھنے والی بصیرت، کہ جس بصیرت پر انہوں نے معاہدہ کیا، حکومت سے معاہدہ ہوا، وہ چھپا ہوا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ معاہدہ ہوا کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے پارلیمنٹ میں اس قرارداد کو پیش کیا جائے گا اور پھر پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے۔ تو ہوا اسی طرح، مگر حکومت نے عجلت میں، اب پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق یہ کیا یا کسی اور کی سوچ کے مطابق کیا، کہ سعد بھائی کو، جو حضرت خادم حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا قد اور اتنی بڑی صلاحیت، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان سے اور اس خانوادے سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لینا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کو خواہ مخواہ وقت سے پہلے گرفتار کر کے، پھر جو احتجاج ہوئے، احتجاج جس کا حق دیا گیا ہے، تمام ملکوں، پوری دنیا میں اس کا حق دیا گیا ہے اور حق تسلیم کیا گیا ہے کہ احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ اب کیسے کیا جائے، وہ تو پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ سڑک پر آتے ہیں اور رستے چوراہے پر آتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ تو تحریک لبیک جو کہ بالکل پرامن تحریک ہے، اور آج تک انہوں نے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا تک نہیں اٹھایا، تو وہ احتجاج کے لیے باہر آئے کہ بلا وجہ ان کے قائد کو کیوں پکڑ لیا گیا ہے۔ تو اس پر جو ظلم و ستم ہوا وہ سب آنکھوں نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا، پوری دنیا کے میڈیا نے دیکھا۔ اس کے بعد پھر ہوا وہی کہ جو کچھ معاہدہ تھا کہ اس قرارداد کو اور اس معاہدے کو لے کے جانا ہے پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ میں پیش کریں گے اور وہ جس طرح بھی فیصلہ کریں۔ تو وہ بھی اب پاکستان کی ہر آنکھ دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹ میں جانے کے بعد جو صورت حال پیدا ہو رہی ہے، اس سے بھی میڈیا تو، سرکاری میڈیا تو خاموش ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے، اب یہ اتنا مقدس کام تھا اور اتنا بابرکت کام تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا مسئلہ تھا، اور پھر پورے دین کا جو مکان ہے، دین کا جو ایک
تعمیر ہے اس کی ساری بنیاد اسی پر ہے۔ تو اس کو جب لے کے پارلیمنٹ میں گئے تو اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ کے تمام اراکین، خواہ وہ حکومتی ہوں یا اپوزیشن ہو، وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم سچے عاشق رسول ہیں، اور ہم بھی اسی طرح کے مسلمان ہیں جس طرح کے لبیک والے مسلمان ہیں۔ تو اس طرح کے دعوے جو ہیں وہ اس سے پہلے کرتے رہے، اور پارلیمنٹ میں جب گئے تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ بلا تفریق حکومتی پارٹی اور اپوزیشن پارٹیاں، یعنی یہ سارے کے سارے اس مسئلے کو ایک دین کا، ایمان کا، اللہ اور رسول کا، عزت کا مسئلہ جانتے ہوئے یہ بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی حجت کے یہ سارے پارلیمنٹ میں حاضر ہو جاتے۔ اور پھر خاص کر عمران صاحب جو ہیں ہمارے وزیر اعظم، ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ پابرا نہ آتے، جوتیاں اتار کے آتے کہ میں اتنے مقدس ایوان میں مقدس مسئلے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں اور مدینہ شریف میں بھی میں نے اس طرح جوتیاں اتار دی تھیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس اہتمام سے آتے اور آ کے اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے اس معاہدے کو پیش کرتے اور اس سفیر کے نکالنے کی بات کرتے، یا پھر سارے وزیر وزراء جو ہیں وہ بھی اسی طرح آتے، تو پھر پوری دنیا کو پتہ چلتا کہ ان کو اپنے رسول سے کتنی محبت ہے اور کتنا پیار ہے۔ مگر ایسا نہیں ہوا، وزیر اعظم صاحب بھی نہیں آئے اور کوئی وزیر نہیں آیا، بلکہ ایک جو رکن تھا اس کے ذریعے سے معاہدے کو پیش کیا گیا، اور اس کے بعد پھر سپیکر کا جو طریقہ تھا، سپیکر نے جو کچھ کیا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ اور پھر پارٹیاں جو ہیں، پیپلز پارٹی وہ آئی نہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ کچھ آئے کچھ نہیں آئے۔ تو آج جو صورتحال پارلیمنٹ کی بن رہی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جس نظر سے پارلیمنٹ کو دیکھا تھا وہ بالکل حق بجانب ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لوگ جو ہیں یہ دین کے خیر خواہ نہیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اگر عزت کے خیر خواہ ہوتے تو آج پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا، پارلیمنٹ میں کا کوئی بندہ بھی نہ رہتا جو پارلیمنٹ میں نہ پہنچتا، اور سپیکر کو سب سے پہلے اسی مسئلے کو اٹھا کر کے اس مسئلے کو حل کرنا ہوتا۔ لیکن پچھلے گزشتہ جمعے والے دن جو اجلاس ہوا اس میں بھی سپیکر نے یہ بات سنی نہیں، اور وہ شور مچتا رہا، شور پڑتا رہا، مگر کسی نے بھی کچھ نہ سنا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر بھی اسی دعوے پر قائم ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن میں گزارش کروں گا کہ دین دین ہے، اسلام اسلام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ پوری کائنات قائم ہے، یہ صرف پارلیمنٹ نہیں پوری دنیا قائم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہونا چاہیے۔ یہ ایک سفیر کیا ہے کہ اگر پوری دنیا کے سفیر بھی یہاں ہوں اور ان کو نکالا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا لحاظ رکھنا یہ ہے مسلمانوں کا اصل طریقہ اور اصل وتیرہ، اور یہ پرواہ بھی نہ کرے کہ کافر ہمیں چھوڑ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ کافروں کے چھوڑنے سے اسلام دین جو ہے یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اور بھی بہتری آئے گی۔ اور ہمارے سامنے اس کی مثال موجود ہے کہ جب پہلی ہجرت ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام قسم پرسی کے عالم میں جب حبشہ پہنچے تو حبشہ میں یہ مشرکین کافرین یہ بڑے بڑے جا کر کے انہوں نے ان کے خلاف ریٹ دائر کی کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، یہ فتنہ فساد ڈالنے والے ہیں، یہ فتنہ پرور ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو حبشے کے بادشاہ کو سلام کہ اس نے اس وقت ان کی بھی سنی، سننے کے بعد پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو کافرین تھے ان کی ریٹ کو خارج کر دیا۔ تو وہ ہمارے سامنے نمونہ ہے، وہ عیسائی تھا، وہ بادشاہ عیسائی تھا، مگر اس نے اتنا انصاف کیا۔
آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے پارلیمنٹ میں یہی مسئلہ آیا ہے، تو آج ہم تقسیم ہو کے تفریق میں چلے گئے، اور کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو میری آخری گزارش یہ ہوگی کہ آج ساری پارٹیوں کو چھوڑ کر کے تحریک لبیک میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہوا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ فرمایا جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، رسول کا دوست بن جاتا ہے، مومنین اولیاء اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی وہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی اور جماعت اور گروہ ہے، اور اسی نے غالب رہنا ہے۔ تو آج یہ غلبہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ سعد بھائی جو ہیں وہ ابھی بھی قید میں ہیں، اور بہت سارے ساتھی لبیک کے وہ بھی ابھی بھی قید میں ہیں۔ اور پھر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری انتظامیہ نے اس وقت یعنی رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں بجائے اس کے کہ اپنے پچھلے گناہوں کا کفارہ کوئی پیدا کرتے، مگر کفارہ پیدا کرنے کی بجائے لبیک والوں پر جو ظلم و ستم کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عاشقوں پر جو ظلم و ستم کیا، تو وہ دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا کے سامنے ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ 16 ایم پی او کے تحت گرفتار ہونے کے بعد ان پر وہ مقدمے قتل کے، دہشت گردی کے مقدمے ڈال دیے گئے۔ تو یہ آخر ظلم و ستم جو ہے یہ دنیا کی چیز ہے، اور اس کے بعد پھر آخر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب جائیں گے تو اس وقت انصاف کا وقت ہوگا۔ تو پھر یہ ایک تو رمضان مبارک، اس کو بھی آپ نے اپنا گواہ بنا لیا، روزے کو اپنا گواہ بنا لیا، قرآن کو اپنا گواہ بنا لیا، اور یہ کل تمہارے خلاف شہادت دیں گے کہ انہوں نے ہمارا یہ احترام کیا، ہماری یہ عزت کی، کہ جو عاشقان رسول تھے روزے کی حالت میں تھے تو ان پر انہوں نے یہ ظلم اور زیادتی کی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ غالب ہے، اور ہمیشہ سے غالب رہے گا، اور اس کا دین بھی غالب رہے گا، اس کے بندے بھی غالب رہیں گے۔ اب یہ تمام مسلمان پارٹیاں جتنیاں بھی ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم سچے عاشق رسول ہیں اور سچے مسلمان ہیں، انہوں نے اپنے قائدین کو دیکھ لیا ہے کہ کسی پارٹی کا قائد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آیا۔ تو لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ ان پارٹیوں کو چھوڑو، رسول اللہ کی پارٹی میں آ جاؤ، اور ایک دفعہ اس دین حق کو غالب کرو۔ اگر پاکستان میں آپ انصاف دیکھنا چاہتے ہیں، عدل دیکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو اس پارٹی کو جوائن کر کے اس کو کامیاب کرو اور اس کے قریب آ جاؤ۔ انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔